بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں طارق بن زیاد فاتح اندلس کی داستان کی آج 4 نمبر قسط ہے۔ تو دوستو، کل ہم بیان کر رہے تھے کہ تنجا شہر کے اندر طارق بن زیاد اور وہاں کے 2 پادری علاقہ جو نزدیکی تھا وہ آئے تھے پادری۔ انہوں نے شکایت کی تھی طارق بن زیاد سے کہ وہ ان کی ایک لوسیا نام کی رہبہ کو اسپانیہ کے ایک شخص زبردستی لے کر چلا گیا، اس کی شکایت کی تھی۔ تو اس کے لیے ایک پروگرام بن رہا تھا، مارتن نام کے اس جوان سے نہ صرف ان کا انتقام لے سکیں بلکہ لوسیا کو بھی اسے حاصل کر کے واپس لانے کے لیے۔ طارق بن مالک کی اس گفتگو پر پادری افتیس نے بولتے ہوئے کہا تھا، اے ابن مالک، تمہاری تجویز درست اور عمدہ ہے۔ میں اور میرا ساتھی آج کی رات یہاں قیام کر کے اور کل واپس الویریا کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور وہاں سے 2 ایسے نوجوانوں کو روانہ کر دیں گے جو مارتن نام کے اس جوان کو جانتے اور پہچانتے ہوں گے، تاکہ ان کے ساتھ تم اسپانی کی طرف روانہ ہو اور مارتن سے انتقام لے سکو۔ اس گفتگو کے اختتام پر طارق بن زیاد نے اپنے قریب بیٹھے جوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان دونوں بزرگ پادریوں کو مہمان خانے کی طرف لے جا، ان کے کھانے اور آرام کا بندوبست کرو اور کل صبح ہی صبح یہاں سے ان کی روانگی اور کوچ اور ان کے زاد راہ کا بھی انتظام کر دینا۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان دونوں پادریوں کے جانے کے بعد ایک عرب جوان بیت العدل میں داخل ہوا اور اس کے دیکھتے ہوئے طارق بن زیاد نے بڑی شفقت سے اور اپنے پہلو میں ایک نشست پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اے المغیث، میرے بھائی، آؤ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ مغیث نام کا وہ جوان آگے بڑھ کر طارق بن زیاد کے پہلو میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر قبل اس کے طارق بن زیاد، طریق بن مالک یا وہاں نئے داخل ہونے والے عرب جوان مغیث میں سے کوئی گفتگو کی ابتدا کرتا، ایک جوان بھاگتا بیت العدل میں داخل ہوا اور طارق بن زیاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا کہ اے امیر، ہمارے افریقی مرکز کیروان سے 2 قاصد ابھی یہاں پہنچے۔ انہیں امیر موسیٰ بن نصیر نے آپ کی طرف روانہ کیا اور ان قاصدوں کے بعد کوئی اہم ترین پیغام بھی ہے۔ اس نوجوان نے یہ پیغام سننے کے بعد طارق بن زیاد نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان دونوں قاصدوں کو جو میرے آقا موسیٰ بن نصیر کی طرف سے آئے ہیں فوراً اندر لے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ جوان بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر اندر آئے اور طارق بن زیاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں نوجوان امیر موسیٰ بن نصیر کی طرف سے آپ کے نام پر پیغام لے کر آئے۔ ان دونوں جوانوں نے طارق بن زیاد اور طریق بن مالک کو سلام کہا۔ پھر ان کے دونوں میں سے ایک کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ طارق بن زیاد نے ان دونوں کو مخاطب کرنے سے پہل کرتے ہوئے کہا، تم دونوں میرے آقا موسیٰ بن نصیر کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے؟ ان دونوں قاصدوں میں سے ایک نے طارق بن زیاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم آقا موسیٰ بن نصیر کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے کہ آپ اور طریق بن مالک دونوں اپنے لشکر کے ساتھ ہمارا پیغام سننے کے بعد تنجا شہر سے اس شہرہ کی طرف روانہ ہوں جو تنجا سے نکل کر سبتا کی طرف جاتی ہے۔ آقا موسیٰ بن نصیر بھی تنجا شہر سے 20 میل کے فاصلے پر اس شہرہ پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر کے آپ کا انتظار کریں گے اور پھر آپ اور آقا موسیٰ بن نصیر کا یہ متحدہ لشکر افریقہ کی سرزمین میں رومنوں کے آخری شہر سبتا پر حملہ آور ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد خاموش ہوا۔ تب طارق بن زیاد نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے پھر پوچھا، کیا تمہارے پاس آقا موسیٰ بن نصیر کی طرف سے کوئی تحریری پیغام بھی ہے؟ اس قاصد نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لوہے کے خول سے دورہ کیا ہوا کاغذ طارق بن زیاد کی طرف تھما دیا۔ طارق بن زیاد نے اس خط کو کھولا اور اس کی تحریر کو پڑھنے لگا تھا۔ طارق بن زیاد کی دائیں بائیں بیٹھے طریق بن مالک اور مغیث بھی اس خط کو پڑھ رہے تھے۔ کیا لکھا تھا؟
لکھا تھا طارق میرے عزیز، جس وقت تم میرا خط یہ پڑھ رہے ہوں گے اس وقت تک میں کیروان شہر سے اس شہر کی طرف روانہ ہو چکا ہوں گا جو تمہارے تنجا شہر سے رومنوں کے ساحلی شہر سبتا کی طرف جاتی ہے۔ تنجا نے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر میں اس شہر کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر کے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میرا خط ملتے ہی تم مغیث کو تنجا شہر کا حاکم مقرر کر کے اور طریف بن مالک کو اپنے لشکر کے ساتھ لے کر تنجا سے سبتا کی طرف کوچ کرو۔ اس شہر پر حملہ آور ہونے کی وجہ میں اس وقت بیان کروں گا جب تم اپنے لشکر کے ساتھ سبتا کی طرف جانے والی شہر پر مجھ سے آ ملو گے۔ یہ شہر چھوڑتے وقت مغیث کو تنبیہ کرنا کہ تمہاری اور طریف بن مالک کی غیر موجودگی میں تنجا شہر کی حفاظت اور دفاع کی طرف چوکس اور ہوشیار ہے۔ میں تمہیں خدا حافظ کہتا ہوں میرے عزیز، میری تمہاری ملاقات سبتا کی طرف جانے والی شہرہ پر آپ ہوگی۔ موسیٰ بن نصیر کا یہ خط پڑھنے کے بعد طارق بن زیاد تھوڑی دیر تک سوچوں میں الجھا رہا۔ پھر اس نے طریف بن مالک اور مغیث کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میرے عزیزو، کیا تم نے میرے آقا موسیٰ بن نصیر کا یہ خط پڑھ لیا ہے؟ اس کے جواب میں طریف بن مالک نے بولتے ہوئے کہا، اے ابن زیاد، میں اور مغیث نے اس خط کو پڑھ لیا ہے اور اس خط کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہم مستعد اور تیار بھی ہیں۔ امیر طارق بن زیاد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے مغیث کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنو مغیث میرے بھائی، میں اور طریف بن مالک اپنے لشکر کے ساتھ صبح کو امیر موسیٰ بن نصیر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ہم دونوں کے بعد تم تنجا شہر کے حاکم ہو، لہذا اس کی حفاظت اور اس کی دفاع کے لیے تم ہماری غیر موجودگی مستعد اور ہوشیار رہنا۔ طریف بن مالک کے جاننے والے 2 پادری بھی مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان دونوں کا بھی خیال رکھنا اور کل صبح یہاں سے ان کے کوچ کا بھی انتظام کرنا۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کی طرف سے آنے والے دونوں قاصدوں کو بھی مہمان خانے کی طرف بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ سب بیت العدل سے نکل گئے تھے اور دوسرے روز طارق بن زیاد اور طریف بن مالک اپنے لشکر کے ساتھ تنجا شہر سے سبتا کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک اپنے لشکر کے ساتھ تنجا شہر سے شمال کی طرف 20 میل کے فاصلے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شہر کے کنارے موسیٰ بن نصیر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں خیمہ زن تھا اور شہر کے دائیں کنارے اس نے وہاں خیموں کا ایک شہر آباد کر رکھا تھا۔ وہاں پہنچ کر طارق بن زیاد نے اس لشکر کے پہلو میں اپنے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا بھی حکم دے دیا۔ اتنے میں اس لشکر سے موسیٰ بن نصیر اور اس کا لڑکا عبدالعزیز نکلے۔ دونوں نے شہر پر آ کر طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کا استقبال کیا۔ پھر موسیٰ بن نصیر ان دونوں کو اپنے خیمے کی طرف لے جا رہا تھا۔ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، طریف بن مالک اور عبدالعزیز جب اس خیمے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے تب موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا، میرے بچوں، تم جانتے ہو شمالی افریقہ کے وسیع حصوں پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہاں ان سرزمینوں کے اندر قسطنطنیہ کی رومن حکومت کے 2 بڑے شہر اور مرکز تھے، ایک کرتاجانا اور دوسرا سبتا۔ کرتاجانا پر تو ہم نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ ہماری عملداری میں شامل ہے۔ اب سبتا شہر باقی رہ گیا جو بحیرہ زقاق کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر کے حاکم کا نام کاؤنٹ جولین ہے۔ اس جولین کی حیثیت رومنوں کے ایک صوبیدار اور والی کی سی ہے۔ حقیقت میں یہ قسطنطنیہ کے رومن حکمرانوں کا ہی متحد ہے، لیکن چونکہ رومن قسطنطنیہ شہر سے اٹھ کر نہ ہی سبتا شہر کے حفاظ کر سکتے ہیں اور نہ ہی بوقت ضرورت کاؤنٹ جولین کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کاؤنٹ جولین اور اس کے علاقے کو قسطنطنیہ کے رومنوں نے اسپین کی حکومت کے متحد کر رکھا ہے۔ اب اسپین کی حکومت کو ہی یہ کاؤنٹ جولین جواب دہ ہے اور اب اسپین کی حکومت ہی ہمارے خلاف کاؤنٹ جولین کو مدد اور تعاون فراہم کر رہی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ سبتا کا موجودہ حکمران کاؤنٹ جولین اسپانیہ کے بادشاہ اتیشا کا داماد بھی ہے۔ سبتا شہر اپنی مضبوطی اور استحکام کے لحاظ سے ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو 3 اطراف سے سمندر نے گھیر رکھا اور ساحل کے اندر سمندری چٹانیں بھی اس کی حفاظت کرتی ہیں، جبکہ صرف ایک سمت خشکی سے اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ شمالی افریقہ کی فتح کے بعد سبتا شہر کا بدستور
نظیمی سلطنت کے قبضے میں رہتا ہے۔ ہمارے لیے مثال کھڑے کر سکتے ہیں اس کی غیر معمولی فوجی استحکام، مضبوطی اور طاقتور بحری بیڑے کے باعث افریقہ کے ان علاقوں کے لیے جنہیں ہم فتح کر چکے ایک مستقل خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور مستقبل میں ہمارے لیے بھی خطرہ ہے کہ قسطنطنیہ کی یہ بازنطینی سلطنت اس کاؤنٹ جولین کی مدد سے ہسپانیہ کی مدد سلطنت کو اپنے ساتھ ملا کر ہمارے افریقی مقبوضات پر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ سبتا پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کر کے اپنی عملداری میں شامل کر لیجیے۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، اب تم دونوں بولو اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔